اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد فمن علامات عہدہم انک تری لہ قوۃ فی الدین وحزما فی الدین وایمانا فی یقین وحرصا فی علم وعلما فی حلم وقصدا فی غنا وخشوعا فی عبادہ تجملا فی فاقہ وصبرا فی شدہ۔ آج جس مولا کے فرمان کے حصے پر اور جس جملے پر غور کرنا ہے وہ ہے مولا علامتیں بیان فرما رہے ہیں کہ اہل تقویٰ دین میں مضبوط ہوتے ہیں اور اخلاق میں دانا اور سمجھدار ہوتے ہیں اور ایمان ان کا یقینی ہوتا ہے اور علم کے وہ حریص ہوتے ہیں اور علم ان کا علم سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ پیسہ اور دولت اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، وہ عبادت میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، وہ فاقوں میں اپنی سفید پوشی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور آج کا جو قول اور آج کا جو جس جملے پر ہمیں غور کرنا ہے وہ ہے وصبرا فی شدہ، اور شدائد میں، مصائب میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں وہ صابر ہوتے ہیں، وہ صابر ہوتے ہیں۔ صبر ایک صلاحیت کو کہا جاتا ہے جو انسان کو آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ صبر ایک پیر رکھنے کی ایسی جگہ ہے کہ جس پر پیر رکھ کے انسان بڑی کھائی سے اور بڑے گڑھے سے اس جانب چلا جاتا ہے۔ صبر در حقیقت مستقبل اور آئندہ نگاہ رکھنے والوں کا بہترین ہتھیار ہے۔ جو مستقبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو آئندہ کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، صبر ان کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے۔ صبر کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں: مصیبت میں صبر، معصیت میں صبر اور اطاعت میں صبر۔ اس وقت جو آپ نیند چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ اطاعت میں صبر ہے۔ تنہائی میں دوپہر کے 3 بجے شدید پیاس لگ رہی ہوگی روزے کی حالت میں، اور پانی کا، ٹھنڈے پانی کا گلاس بھرا سامنے رکھا ہوگا، اس کی طرف نہ بڑھنا، یہ معصیت میں صبر ہے۔ وہ معصیت ہے، وہ گناہ ہے، اور انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے روک دے۔ لہذا معصومین نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی: اطاعت میں صبر، اور مصیبت میں صبر، اور معصیت میں صبر۔ صبر، ہر مثبت کام صبر طلب ہوتا ہے، ہر اچھا کام صبر طلب ہوتا ہے، ہر مضبوط اور مستقل کام صبر کا مطالبہ کرتا ہے۔ صبر کی لغت میں جو تعریف کی گئی ہے، صبر کا مطلب ہے حبس نفس، جذبات، احساسات اور خواہشات کو قید میں رکھنا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے احساسات اور جذبات کو کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، ایک وقت کے لیے، جو وقت، جس وقت میں وہ بھر رہے ہوتے ہیں، جس وقت میں وہ بھڑک رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں انہیں اگر قید میں کر لیں، محبوس کر لیں، حبس کر لیں ان کو۔ یہ لفظ حبس کا ہمارے ہاں موسم کے حوالے سے بھی بولا جاتا ہے کہ حبس ہے، آج حبس ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم حبس کا لفظ بولتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی گھٹن ہو رہی ہے، یعنی ہوا بند ہے، یعنی سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے۔ یہ جو کسی چیز کو روکنا ہے اور کسی چیز کی عدم فراہمی ہے، اس کو حبس کہا جاتا ہے۔ حبس نفس، اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو اگر روک لیا جائے، قابو میں کر لیا جائے، کنٹرول میں کر لیا جائے،
تو اسے صبر کہا جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صبر ایمان کا سر ہے۔ صبر الصبر رأس الایمان، جیسے میرے اور آپ کے بدن میں ایک سر ہے، پھر یہ دونوں شانے ہیں، بازو ہیں، پھر ہمارا دھڑ ہے، پھر ہمارے پیر ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ۔ تو ایمان کا اگر ایک مجسم وجود تصور میں کیا جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو ایمان کا جو صبر ہے وہ سر ہے، ایمان کا سر صبر ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ الصبر و راس الایمان، اور جب سر کو کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر دھڑ بھی اور بدن بھی باقی نہیں رہتا۔ تو ایمان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل شے وہ صبر ہے۔ معمولاً ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے جب ہم لفظ صبر استعمال کرتے ہیں کہ یہ کسی جنازے پر، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں نہ رونا، نہ بلبلانا، چیخ چلانے سے اپنے آپ کو بچانا، ہول فول بکنے سے اپنے آپ کو بچانا، نہ گریہ نہ کرنا کہ بھائی بڑا صابر ہے، رو نہیں رہا تھا، بڑا صابر ہے، مصیبت کے وقت میں مثال کے طور پر اس نے اپنی نماز نہیں چھوڑی، بڑا صابر ہے، اس نے فلاں پریشانی کے وقت میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ جو صبر ہے نا، یہ صرف مصیبت کے موقع پر نہیں، بلکہ اس وقت آپ ایک صبر کی کیفیت میں مجھے برداشت کر رہے ہیں کہ جو آپ مجھے سن رہے ہیں بیٹھ کر، ممکن ہے کسی دوست کو کوئی دل کر رہا ہو یا ٹائم زیادہ ہو رہا ہو، اس کو کہیں پہنچنا ہو، اگر وہ کہہ رہا ہو کہ ذرا 2 منٹ اور رک جاتا ہوں، ان کی بات پوری ہو جائے، یہ جو میری بات پوری کرنے کے انتظار میں وہ بندہ بیٹھا ہے کہ جیسے ہی بات پوری اور وہ اٹھ کے جائے، یہ کیفیت صبر کی کیفیت، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ اور ہر بڑا آدمی، ہر کامیاب آدمی، ہر مشہور آدمی، معاشرہ اور سماج جسے کامیاب کہتا ہے، اور واقعی طور پر بھی جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی پر بھی ایمان رکھتے ہوں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، کامیاب لوگ ہوتے ہیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے، تو کہیں گے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے۔ لہذا مولا نے جو فرمایا کہ ان کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ صبراً فی الشدہ، شدائد میں، مصائب میں وہ صابر ہوتے ہیں۔ تو کس بات کے صابر ہوتے ہیں؟ نہ رونا، یہ تو صفاقیت ہے، یہ تو پتھر دلی ہے، یہ تو قسی القلب ہونا، قساوت قلبی ہے کہ اگر کوئی مصیبت پہ رو نہیں رہا، جنازے پہ رو نہیں رہا اور وہ کہہ جی میں صابر ہوں، تو یہ تو صبر نہیں ہے۔ رونے کا صبر سے کوئی تعلق نہیں، یا نہ رونے کا صبر سے کوئی تعلق نہیں۔ صبر کی وادی میں رونا اور گریہ کرنا اور آنکھوں میں آنسو لانا، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ صبر کا عنوان ہی کچھ اور ہے اور گریہ کا کچھ اور عنوان ہے۔ یہ جو رونے کی کیفیت ہے، یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے، اور جتنا آدمی بڑا ہوگا، جتنا انسان بڑا ہوگا، جتنا بڑا انسان ہوگا، اتنا ہی اس کا دل بھی نرم ہوگا اور وہ روئے گا۔ جب نبی مکرم کے کم سن فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو نبی رو رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ، یہ تو بہت چھوٹا بچہ دنیا سے گیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میرے بس میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میری آنکھوں میں آنسو اتر رہے ہیں، میں انہیں آنے سے روک نہیں سکتا۔ تو یہ جو بے اختیاری کی کیفیت ہے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی تفریحی بات سنیں اور چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے، پتھر تھوڑی ہے، یہ لکڑی تو نہیں ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بے ادبی، بدتمیزی دیکھیں اور چہرے پہ ناراضگی کا اظہار نہ ہو نہیں سکتا کہ انسان بڑا ہو، انسان ہو
اور اس کے سامنے اس کے بیٹے کا جنازہ ہو، اس کے سامنے اس کے بھائی کا، اس کی مثال والدہ کا، اس کی اولاد کا جنازہ، اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس سے تعلق ہی نہیں ہے صبر کا۔ لہذا کربلا میں امام حسین روئے، کربلا میں بیبیاں روئی ہیں، اور بلکہ رونے کی خواہش کی ہے۔ یہ جو مولا فرما رہے ہیں کہ ان کی صفتوں، ان کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مصائب اور مشکلات میں صابر ہوتے ہیں۔ مصائب اور مشکلات میں صابر ہونے کا مطلب نہ رونا نہیں ہے، بلکہ مصائب اور مشکلات میں صابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصیبت نظریات سے ہاتھ نہ اٹھوا دے، روایات کو پامال نہ کر دے، جو رکھ رکھاؤ ہے، جو خاندانی طور طریقے ہیں، جو اسلامی روایات ہیں، جو قرآنی اصول ہیں، ان سے انسان ہاتھ نہ اٹھا رہا ہو۔ ان تمام پریشانیوں کے باوجود وہ اپنی روایات، خاندانی روایات، نسلی روایات، اسلامی روایات، مثلاً علاقائی روایات جو اسلامی روایات سے ٹکرا نہ رہی ہوں، تو علاقائی روایات کو پامال نہ کر رہا ہو کہ نہیں بھائی جنازہ ہوا ہے، پریشانی ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر اگر کوئی چل کر آیا تو میں اسے دھکے دوں کہ تم میرے باپ کے جنازے پہ کیوں آ گئے ہو؟ میرے باپ سے اگر ان کی لڑائی تھی، میرے بھائی سے، میرے عزیز سے جس کا جنازہ ہے اس سے اگر ان کی لڑائی تھی، تو اسلامی روایات اور اخلاقی اقدار مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں انہیں جنازے کی چہرہ میں دیکھنے دوں اور میں انہیں دھکے دے کے نکال دوں۔ یہ ہے صبر کا وہ تولنے کا موقع۔ اور خاص طور پر جو نظریاتی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی زندگی نظریاتی زندگی ہوتی ہے، کسی ہدف کی خاطر جی رہے ہوتے ہیں، کسی مقصد کی خاطر جی رہے ہوتے ہیں، جن کے مطمع نظر کوئی منزل ہوتی ہے، کہیں پہنچنا اور کہیں پہنچانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو اور اپنے ملت اور اپنی قوم کو یا اپنے گھرانے کو، تو وہ تو صبر کو اپنے لیے بہترین ذریعہ، پل، سواری، ڈھال، بہترین وسیلہ جانتے ہیں صبر کو، برداشت کو، تحمل مزاجی کو، کہ مجھے کہیں اور تک جانا ہے، ابھی آگے کا کام ہے۔ یہ کام بعض اوقات چھوٹے چھوٹے پتھر اگر آپ کی سائیکل، آپ کی موٹر سائیکل کے نیچے آ رہے ہوں تو آپ کی اسپیڈ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو اسپیڈ آپ کی کم ہو رہی ہوتی ہے ادھر حقیقت منزل پر پہنچنے میں دیر کروا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹے پتھر انسان کو منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان چھوٹے پتھروں میں الجھ کے رہ جائے اور اپنے اس وقت کو نہ گزارے تو وہ منزل مطلوب تر اور اچھی منزل تو صحیح اور جو اسے چاہیے مقصد جو ہے اس کا، اس تک وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ اپنے آپ کو ٹھہرانا، اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اور ایسے موقع پہ خاص طور پہ کہ جب انسان کا نفس اور اس کے اندر کا شیطان اور اس کے اندر کا جو نفس امارہ ہے وہ اس کو اکسا رہا ہوتا ہے، اسے چٹکی بھر رہا ہوتا ہے، اسے آمادہ کر رہا ہوتا ہے کہ تم پیچھے رہ جاؤ گے، جواب دو اسے، اس سے بدلہ لو، فلاں کرو، تو ایسا انسان اپنے لیے اسے پتھر سمجھے اور وہ راستے کی رکاوٹ ہے، وہ اس میں الجھ جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پتھر اسے 4 دن تک اپنے اندر الجھائے رکھے، اور وہ 4 دن جو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں ہم وہیں کھڑے رہ گئے جہاں ہمیں نہیں کھڑا ہونا تھا۔ اللہ ہمیں مولا کائنات کے اقوال کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔